FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے۔ جس طرح ہم نے انٹرو میں کہا تھا کہ ہمارے سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر ملک سکندر صدیق، سابقہ سٹی کونسلر بھی اور موجودہ سٹی کونسلر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میڈیا کی زینت بنی رہتی ہیں، پھر سینہ گزٹ بھی باتیں چلتی ہیں، اور بہت سے لوگ ہم سے بھی بات کرتے ہیں، پھر ان کو بھی بات کرتے ہیں، میڈیا والے بھی ہے، ظاہر ہے ان کو خبر کے لیے وہ ہر کوئی کرتا ہے۔ بڑا میڈیا، خاص کر جو یہاں ڈینش بڑا میڈیا ہے، اس سے بڑا پیار ہے۔ اس طرح پیا کیاسکو کو پیار تھا سکندر سے، اب میڈیا کو اتنا ہی زیادہ پیار ہے سکندر سے۔ لوگ میڈیا پہ آنے کے لیے ترستے ہیں، اور اس کو سکندر کو ٹائم ہی نہیں ہوتا میڈیا کو ٹائم دے۔ میڈیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور سکندر آگے آگے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت ساری تھی، سوالات بہت سارے اکٹھے تھے، بہت ساری غیر حاضری تھی، اور سامعین ناظرین اس طرح گزٹ سینہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ 5 کو فیصلہ ہو گیا، اس 15 کو فیصلہ ہو جائے گا، تو یہ جو باتیں پھیلتی رہتی ہیں لوگوں کو، پھر ایک دوسرے کو سناتے ہیں، پھر ہم لوگ چسکے بھی لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، کچھ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ملے جلی ساری باتیں تھی، کیونکہ ہم اپنے سامعین ناظرین کے لیے یہ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ تو سکندر صدیق چھٹیوں میں بھی گئے ہوئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، ان کی کافی غیر حاضری بھی تھی۔ پھر ظاہر ہے کام ہوتے ہیں، کاروباری لحاظ سے بھی، فیملی کے لحاظ سے بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر اپنا یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے اس پر بھی محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، قانون قاعدہ ہوتا ہے، وکلاء بھی انوالو ہو جاتے ہیں، ٹاؤن ہال بھی انوالو ہوتا ہے۔ کل ڈیمونسٹریشن بھی ہوئی، وہ بھی بہت بڑی ڈیمونسٹریشن، اس پر بھی بات کریں گے۔ سامعین ناظرین، اس وقت ملک سکندر صدیق ہمارے ساتھ براہ راست لائن پر موجود ہیں۔ سکندر، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب راجہ صاحب، میرے جتنے بھی پاکستانی بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کو پیار بھرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سکندر، میں نے تمید باندھ دی ہے، کافی آپ کی لمبی غیر حاضری ہے، چھٹیاں پہ چلے گئے، الیکشن لڑا، بہت سارے مسائل ہوئے، سٹی کونسلر آپ بنے، پارٹی کا مینڈیٹ آپ کو ملا، خبروں میں پہلے بھی زد میں رہے، الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد تو بالکل وہ جسے کہتے ہیں کہ بارش کی طرح جب طوفان آتا ہے آپ کی طرف جو ہے وہ میڈیا بھی جو ہے وہ لگ پڑا۔ پھر اب چھٹیاں گزار کے آئے، پھر قانون قاعدے سلسلے، پھر 5 کا انتظار ہوا، 15 کا انتظار ہوا، اور لوگ اب بھی جو ہے وہ دونوں انگوٹھوں پہ کھڑے ہو کر انتظار کریں۔ جی سکندر جی دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں جتنے بھی ہمارے جو سننے والے ہیں ان سب کا تو میں سب سے پہلے دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے ووٹ دیا اور ہم کامیاب ہوئے۔ ہم نے وہ کیا جو لاسٹ ٹائم کوپن ہیگن میں 1997 میں ہوا تھا، کہ ایک ایسی پارٹی جو پارلیمنٹ میں نہیں ہو تو وہ کوپن ہیگن میں ایک مینڈیٹ لے جائے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہم 2 مینڈیٹ لیتے لیتے رہ گئے۔ وہ اس لیے کہ اس بار جو کمیون کا الیکشن تھا اس میں 5% پوائنٹ سے زیادہ جو ہے لوگوں نے زیادہ ووٹ کاسٹ کیے، جس وجہ سے جو سیٹ تھی وہ مہنگی ہو گئی۔ عام طور پہ 5,000 پہ سیٹ نکلتی ہے، اس بار تقریباً 6,400 پہ ایک سیٹ نکلی، جس وجہ سے ہماری 2 سیٹیں نہیں، ایک ہی سیٹ نکلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو یہ مینڈیٹ لیا ہے، جو پارٹی نے مینڈیٹ لیا ہے، اس میں جو ذاتی ووٹ مجھے 46% پڑا ہے، یعنی کہ میں نے آپ لوگوں کے کیا کہتے ہیں مدد سے 3,100 غالباً 20-25 ووٹ لیے ہیں، اور ہم نے اپنی پارٹی نے اپنا مینڈیٹ لیا، یعنی کہ ہم نے بہت بڑا ایک اتحاد بھی کیا ہوا تھا، اور ان کے ووٹوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جیت ہے، ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اینڈ اٹس اے ویری ویری بگ کم بیک، کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں تھے، انہوں نے ہمارے پیسے ختم کر دیے، ہماری پارٹی ختم کر دی، اس کے باوجود ہم نے ایک بار ان کو دکھایا کہ ہم سیاست کرنا جانتے ہیں، ہماری سیاست میں ہماری جو پارٹی پالیسیز ہیں ان میں اتنا دم ہے، اتنی سنوائی ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کے کامیاب کیا۔ جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پارلیمنٹ جو یہ الیکشن تھے، یہ اتنے مشکل اور اتنے سخت الیکشن تھے کہ ہم چھائے ہوئے تھے بالکل میڈیا میں، کیونکہ ہم نے فلسطین میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ظلم ہو رہے ہیں ان پہ ہم نے بات کی، اور ہم نے زائنزم کو کرٹیسائز کیا۔ اتنا یہ مسئلہ بھڑک گیا تھا کہ اسرائیل کی ایمبیسی نے بیان دیا، پریس ریلیز جاری کی۔ اب آپ یہ سوچیں
کہ بھلا یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی فارن کنٹری کی جو ایمبیسی ہے، فارن کنٹری ہے، وہ انٹرنل الیکشنز میں انفلوئنس کرے اور کیا کہتے ہیں اپنا بیان دے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے جب یہ پلکھیڑا لگائے بefrieden Frauen Versionismen کہ ان کا انفلوئنس یہاں پہ توڑا جائے، ان کی جو لابیز ہیں ان کا جو وجود ہے یہاں جو انفلوئنس ہے اس کو ختم کیا جائے، تو اس پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے کچھ ایسے سانپ پہ میں نے پاؤں رکھا ہے کہ اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے انہوں نے شروع کیا۔ انہوں نے پھر کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی، آپ یاد ہوگا۔ پھر انہوں نے ہر لحاظ سے انہوں نے پولیس کیس کیے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ شخص جو ہے نا یہ ہر حال میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ لیکن یہ لوگ اپنے پلان بناتے ہیں، اللہ پاک کے اپنے پلان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے کیا کیا، اس کے باوجود بھی ہم کامیاب ہوئے، اور جب ہم اب کامیاب ہوئے ہیں تو ان کو میرا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ نہ یہ میں ان کے ساتھ کمپرومائز کروں گا، نہ ہی میں ان کے ساتھ کوئی لین دین کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کروں گا، نہ یہ مجھے کرپٹ کر سکتے ہیں، نہ یہ مجھے خرید سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اب یہ تہیہ کر لیا کہ ہر لحاظ سے اس کو نکالنا ہے، اور جب یہ میرے ساتھ ایک فیئر طریقے سے نہیں جیت سکے، جب یہ الیکشن کیمپین میں مجھے نہیں ہرا سکے، تو اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹیکنیکلٹی کے طور پہ اس کو اس کی سیٹ کو ختم کیا جائے۔ اس میں اب کئی پہلو ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ اب یہ میری سیٹ ختم کرتے بھی ہیں تو یہ پارٹی کی سیٹ ختم نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہماری پارٹی کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کمیون میں اگلے 4 سال رہے گی۔ اس میں پھر میرے بعد اشم ہے، اشم کے بعد تینیل ہے، تینیل کے بعد رجیش، یعنی کہ ہمارے پاس 10 لوگ ہیں، تو ہماری ریپرزنٹیشن یہ ختم نہیں کر سکتے۔ گو کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ سکندر کا وہاں ہونا، اس سے پھر میڈیا زیادہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے مجھے ایکسپیرینس ہے، تو میرا وہاں ہونا ہم اس سے زیادہ ذرا آپ سمجھ لیں کہ ہلا گلا رہے گا۔ لیکن یہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ہماری سیٹ یہ ختم نہیں کر سکتے۔ میری سیٹ ختم کر سکتے ہیں غیر قانونی طور پہ، لیکن یہ ہے کہ ہماری فری قوانی کی سیٹ رہے گی۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ میں اب آپ کو تھوڑا نا یہ بتاتا چلوں کہ ڈینش سی پی آر لا کے تحت ہوتا یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہوا کس طرح ہے۔ یہ ہوا اس طرح ہے کہ ان کی پتہ ہے، اب میں کیا کہوں آپ کو، ہاتھ تو بڑے لمبے ہیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ کوپن ہیگن کمیون نے قانون کے تحت یہ ہیلیو کمیون سے کہا، جو قانون میں یہ لکھا ہوگا، وہ آپ وکیل ہیں، وہ سارا کیس دیکھ رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کمیون کو کہ آپ جو ہے اس کی اونرشپ سے کریں۔ یہ الیکشن کے دنوں میں ہو رہا تھا، تو ہیلیو کمیون نے میری اونرشپ کی، میں نے ساری ڈاکومنٹیشن بھیجی، میں نے لائے کانٹریکٹ بھیجا، میں نے جو میں ہر مہینے دیتا ہوں حوصلہ دیتا ہوں بینک کے تھرو وہ بھیجا، مل پیپو اکلیاں بھیجی، فلوری اکلیاں بھیجی، کانچو بھیجا، ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ اور قانون یہ کہتا ہے کہ سپاہی لاء جو ہے پاراگراف 6 وہ یہ کہتا ہے کہ جو شہری ہے اس نے سینسیورلی کرنا ہے کہ میں ایک ایڈریس پہ رہ رہا ہوں۔ آگے اگر کمیون اس چیز کو نہیں مانتی تو کمیون نے پروف دینا ہے کہ وہ وہاں نہیں رہتا۔ یہ سلسلہ ہوتا ہے، یعنی کہ میں نے یہ سینسیورلی کیا کرنا ہے کہ دکھا کے کہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ بھی چیزیں ہیں، یہ بھی میں ادھر رہتا ہوں۔ اگر کمیون اس چیز کو نہیں مانتی تو پھر انہوں نے پروف دینا ہے کہ میں وہاں نہیں رہتا، نہیں تو ان کو میری بات ماننی پڑے گی۔ اب میں نے اتنے سارے آبجیکٹیو نیوٹرل ڈاکومنٹیشن دے دی، ہیلے کمیون نے اپنی لمبی ریسرچ کی، فونوں پہ بھی بات ہوئی، خط و خطابت بھی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کنکلوژن یہ دیا کہ سکندر کی جو سچویشن ہے، جو پیپرز ہیں، جو ڈاکومنٹیشن ہے، جو زندگی کی سچویشن ہے، اس کے تحت قانون کے تحت کوپن ہیگن کمیون میں ہی اس کی رجسٹریشن بنتی ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو پھر ان کو نبھت پڑ گیا، اور اب قانون کے تحت اب دوسری جو کمیون ہوتی ہے وہ پھر اونرشپ سے نہیں شروع کر سکتی۔ اور اس کی کیا ریزن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لاجک ہے بڑی۔ اب ہیلیو کمیون نے کہہ دیا کہ سکندر کوپن ہیگن کمیون کا شہری ہے اور ادھر ہی رہنا ہے اس نے۔ کوپن ہیگن کمیون کہہ دیا کہ نہیں ہم نے اس کی رجسٹریشن ختم کرنی ہے، اس نے ہیلیو رہنا ہے۔ تو پھر بندہ ان سے پوچھے کہ پھر میں نے رہنا کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے ادھر رہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے ادھر رہنا ہے، میں چاند پہ جا کے رجسٹریشن کراؤں اپنی۔
اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے قانون یہ بنا ہے، اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ ایک کمیون فیصلہ کرے گی اور جو دوسری کمیون ہے اس کو وہ فورس ہے کہ وہ اس چیز کو مانے۔ تو جب میں نے کوپن ہیگن کمیون نے میں پاکستان گیا ہوا تھا، تو میں وہاں پہنچا ہی ہوں، تو 3 دن بعد انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ ہم آپ کی جو ہے 5 جنوری تک آپ ہمیں بتائیں، نہیں تو ہم آپ کا فلک کاٹ دیں گے۔ پھر میں نے کہا یار میں اب وکیل لگاتا ہوں، یہ تو عجیب ہی کوئی سلسلہ ہو رہا ہے۔ تو پھر وکیل نے ان کو چیلنج کیا اور کہا کہ آپ بتائیں کہ یہ جب قانون ڈائریکٹ یہ لکھا ہوا ہے، آپ تو یہ جب حیالیوں نے فیصلہ کر دیا ہے، آپ تو یہ شروع نہیں کر سکتے۔ یہ کس نے آپ سے شروع کروایا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ دیکھیں کہ جو یہ ابھی سلسلہ سارا جو گزرا ہے، اس میں انہوں نے اتنی بڑی بڑی بلنڈر، غیر قانونی کام کی ہیں کہ میں اب آپ کو ذرا گنواتا ہوں۔ ایک انہوں نے سب سے پہلے جو نیٹ اویس پیو ہے، جس کا پسٹولسس فورمین ڈینش زائنسٹ، یعنی کہ اسرائیل کی جو یہ ہے جو آئیڈیالوجی ہے زائنزم، زائنسٹ 10th زیونسٹ فورمون کا بھی وہ پسٹولسس فورمین ہے، اور نیٹ اویس پیو کا بھی وہ کیا کہتے ہیں فورمین ہے۔ اس کے اخبار کو انہوں نے کہا ہے کہ سکندر جو ہے اس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، وہ کسی کے پاس رہتا ہے۔ یہ کمیون جو ہے میرے بارے میں کسی کو بتا ہی نہیں سکتی، یہ غیر قانونی ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ پھر انہوں نے کچھ دیر گزری تو پھر انہوں نے میرا سی بی آئی نمبر جو ہے اس کو، یہ خود کہتے ہیں غلطی سے ہو گیا، انہوں نے پرائیویٹ پرسنز کو اور 7-8 میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو انہوں نے بھیج دیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ میں، یعنی کہ جب آپ ایز اے میڈیا اگر کمیون سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیس چل رہا ہے اس کی ہمیں ڈاکومنٹیشن دیں، تو پھر اس میں کمیون جو ہوتا ہے اس کو وہ یہ کرتا ہے کہ میرا نام، میرا سی پی آر نمبر، میں نے پیسے کہاں خرچتا ہوں، میرے بچوں کے معاملات، بیوی کے معاملات، یہ سارے جو ہے نا ان کو یہ نہیں دیتے کیونکہ یہ پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ صرف جو اور چیز ہوتی ہے ان کے علاوہ وہ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس میں جو میں نے جو کانسول بھیجا تھا اس میں انہوں نے لکھا، ایک سب کچھ ہٹا کے ایک نیچے جو ہنسا تھا وہ چھوڑ دیا، جس میں لکھا ہے کہ فلافل کھیلا میں ایک دکان ہے، اس میں نے 120 کروڑ کا کھانا کھایا ہے۔ یہ انہوں نے میڈیا کو بھیج دیا۔ اب میڈیا نے جب دیکھا، کا ہے سکندر نے ڈاکومنٹیشن کے طور پہ صرف یہ ایک بھیجا ہے کہ اس نے وہاں رہتا ہے تو اس کے گھر کے نزدیک اس نے بھی یہ کھانا کھایا ہے۔ اس وجہ سے میڈیا سٹوریاں بن گئی کہ سکندر کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، جبکہ میرے پاس فلی ڈاکومنٹیشن ہے، میں نے ان کو پتہ نہیں کتنے چیزیں بھیجی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح یہ غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی کرتے گئے۔ آخری جو سب سے بڑی ان کی بلنڈر ہے، جو سب سے بڑی غلطی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیس اتنا سمپل نہیں ہے، یہ پیچھے بیٹھ کے کوئی تلوار ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 11 دسمبر کو میں پاکستان تھا، مجھے ایک لیٹر آیا ای باکس میں، اس میں لکھا کہ سکندر ہم آپ کی فل کو ہٹائیں گے، 5 جنوری تک آپ کے پاس کامنٹس دینے کے لیے ہے، نہیں تو ہم ہٹا دیں گے۔ یہ مجھے 11 دسمبر، یہ ذرا نوٹ کریں غور سے، 11 دسمبر کو مجھے یہ آیا لیٹر ای باکس میں۔ اس کے ساتھ 11 دسمبر کو 5 منٹ بعد مجھے ایک اور لیٹر آیا ای باکس میں، جس میں لکھا کہ یہ جو پیپر ہے جو ہم نے ابھی آپ کو خط بھیجا ہے فلک کٹوانے کا، یہ ہم میڈیا کو 12 دسمبر کو دیں گے، یعنی کہ کل دیں گے، ایک دن بعد ہم اس کو پبلک ہوگا۔ لیکن ابھی میں یہ پڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک فون آ گیا اور ایک بعد میں میسج آ گیا، جو شکر ہے میرے پاس سیو ہے، اس میں بی ٹی اخبار، اب یہ نوٹ کرے کون سا اخبار، بی ٹی اخبار، جس نے میرے بارے میں کیمپین میں کیا کچھ نہیں کیا، اور جس کے اندر یہ یوچم کنفینو اور یہ یوکم پی اولسن، یہ سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو زائنسٹ کہتے ہیں۔ اس اخبار کے ایک نمائندے نے مجھے پھر میسج کیا جس میں یہ لکھا، اسی دن مجھے ابھی لیٹر آیا ہے، اسی وقت مجھے میسج آ گیا کہ ہمیں ٹپ دی گئی ہے کہ آپ کو کمیون نے یہ لیٹر بھیجا ہے اور آپ کا یہ فل کاٹ رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ مجھے لیٹر وہ یہ بھیجنا ہے کہ اگلے دن جو ہے ہم اس کو پبلک کریں گے، تو ایک دن پہلے بی ٹی کو کس نے ٹپ دی ہے؟ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ اب اس میں 2-3 آپشنز ہو سکتے ہیں۔ اب یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو سیس پہنلر ہے، جو کلرک ہے، سیس پہنلر جو لکھ رہی ہے یہ لیٹر، یا پھر اس نے ٹپ دیا، یا پھر جو کھنچوا شیف ہے جس کے سائن ہوتے ہیں، یا پھر اس نے دیا ہے۔ اب ان کے علاوہ یہ میرا بیٹھ کے کیس دیکھ رہے ہیں، ایک آفس میں بیٹھے ہیں کمیون میں،
یہ لکھ رہے ہیں، یہ پرائیویٹ ہے، ٹوٹلی پرائیویٹ ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے، اور یا سیز پہننا اور کنٹرول شیف کو پتا ہوگا یا مجھے پتا ہوگا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر کس نے دیا ٹپ؟ کیونکہ وہ جو لیٹر ہے وہ کوپن ہیگن کمیون کے آفس سے اڑ کے خود تو نہیں پیچھے کے دفتر پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس لیٹر کو اگلے دن پبلک کریں گے 12 دسمبر کو. تو 11 دسمبر کو ٹپ کس نے دی پیچھے کو؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی لوگ پولیٹیشنز کوئی نہ کوئی ہے جس کا ایکسس ہے اس کیس میں غیر قانونی طور پہ، جو بیٹھ کے پیچھے اس کو انفلوئنس کر رہے ہیں، جو پیچھے بیٹھ کے جن کو رپورٹیں دی جا رہی ہیں. کیونکہ اٹس اے ویری ویری سمپل کوشچن، میں نے کمیون کو بھی کہا ہے، میں نے میڈیا کو بھی کہا ہے، آپ مجھے بس اتنا بتا دیں کہ سیز پہنلا اور کنٹرول شیف بیٹھ کے یہ لیٹر لکھ رہے ہیں اور مجھے بھیج رہے ہیں، پیچھے کو ٹپ کس نے دی ہے؟ یہ آپشن تو دو ہی ہو سکتی ہیں، یا سیز پہنلا نے دی ہے، یا کنٹرول شیف نے دی ہے، یا تیسری جو کہ میں سمجھتا ہوں ہے کہ کوئی نہ کوئی پالیٹیشین سسٹم کے اندر اسٹیبلشمنٹ میں کہیں نہ کہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ٹپ کو ابھی انہوں نے مجھے بھیجا ہی ہے، تو ان کو یہ انہوں نے یہ بی ٹی کو دے دیا. یہ سب سے بڑا بریچ ہوا ہے، اور سب سے بڑا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ اس کیس کو، یہ کیس ایسا نہیں ہے کہ بھی کمیون اپنے طور پہ چلا رہی ہے اور وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کلرک اور وہ قانون کے تحت یہ کر رہے ہیں. something is very very wrong in this case. تو ہم نے اب وکیل نے پھر ہم یہ چیزیں لکھی، اور پھر میں نے اب جب واپس آیا پھر میں نے اخباروں میں بھی ہم نے پھر یہ بیان بازی شروع کر دی. اس سے پہلے تو میں پاکستان بیٹھا ہوا تھا، تو ہم واپس آئے ہیں تو ہم نے یہ سوال اٹھائے ہیں. ہم نے کہا آپ ہمیں بتائیں بی ٹی کو کس نے، اس کا مطلب وہاں سے لیک ہو رہی ہیں چیزیں، کون لیک کر رہا ہے؟ کیونکہ ان کو تو اجازت نہیں ہے، سیز پہننے کو تو اجازت نہیں ہے لیک کرنے کی. اس نے تو میرے ساتھ ان کا کنسرن ہے، کس نے لیک کی ہے، اس دفتر سے یہ چیز کس نے لیک کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک پولیٹیکل ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے کہ سکندر کو بدنام کیا جائے اور فارغ کیا جائے. تو یہ ساری صورتحال ہے، اس لیے ہم نے اب جواب دیے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آگے کیا ہوگا تو میں آپ کو اپنی پیشن گوئی دیتا ہوں جو مجھے تو لگ رہا سکندر، ہے. یہ میں تو آپ سے پوچھتا ہوں، سوال کروں گا. آپ نے ایک دو تین باتیں کی ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ بات چلی جاتی ہے، تو کوئی آپ کا ٹیلی فون تو نہیں ٹیپ کر رہا؟ جو ہی آپ کو خبر ملی کہ آپ کا ٹیلی فون ٹیپ ہو گیا اور خبر وہاں سے نکل گئی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے آستین میں کوئی سانپ ہے؟ نہیں، کیونکہ دیکھیں نا، میں نے کسی کو نہیں بتایا. میں 11 دسمبر کے روز لاہور میں تھا، پاکستان میں تھا. میں نے تو ای باکس کا بھی لیٹر کھولا بھی نہیں تھا کہ مجھے ان کا فون آ گیا. میں نے نہ ان آفس سے میں نے بات کی ہے، انہوں نے تو میرے ای باکس میں ایک لیٹر بھیجا ہے، میں نے چیک کیا ہے، دیکھا لیٹر پڑا ہوا ہے. اسی دوران ان کا فون آ گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی فاسٹ انہوں نے خود لکھا ہے، میں ابھی آپ کو ایس ایم ایس پڑھا کے دکھا دوں گا. انہوں نے لکھا ہے ہمیں کسی نے ٹپ کیا ہے. اب یہ اتنی بڑی بریچ ہے، یہ اتنی بڑی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ہے، اور یہ اتنا بڑا پروف ہے تو اس پھر بات کا. میڈیا کو تو داد دینی چاہیے جو میڈیا نے اتنی خبر دی ہے. نہیں تو ہم نے اب میڈیا چلا رہا ہے، اب میڈیا ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اب میڈیا ان کو فون کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے. آپ اس بات کا جواب دیں. اگر سکندر کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کر رہا ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے آفس سے اسی دن بی ٹی کو کس نے خبر دی ہے؟ یہ کتنی بڑی بات. مطلب ہم اگر چلے ہم ان پہ الزام نہیں لگاتے، لیکن وہ اس بات کا جواب دیں پھر کہ بی ٹی کو ٹپ کس نے دی ہے، جب یہ ایک کلوز کیس ہے، ایک سیز پہنلا اور ایک کنٹرول شیف کے پاس پڑا ہوا ہے. وہاں سے کس طرح اخبار میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پیچھے بیٹھ کے اس ایکسس ہے کسی کا اس کیس کے، کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پوچھتا ہے، لکھتا ہے، جواب دیتا ہے، کچھ نہ کچھ ہے نا. یا تو پھر وہ یہ کہیں کہ نہیں، یہ جو سیز پہن رہا ہے، جو کلرک جس نے یہ لکھا ہے اور جو کنٹرول شیف ہے انہوں نے پھر کیا ہے. مطلب آپشن تو یہی ہو سکتی ہے نا، اور کیا ہو سکتی ہے؟ خود تو وہ اڑ کے تو نہیں نا نکلا آفس سے. تو میں آپ کو چلیں بتا رہا سکندر، یہ یہ ہوں. ساری باتیں اپنی جگہ، اخبارات میں آ گیا، میڈیا نے خبر دی، یہ تو ابھی چلے گا، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا کہ انہوں نے پورا تہیہ کیا ہوا کہ مجھے انہوں نے فارغ کرنا ہے. تو اب یہ کریں گے، یہ جو اب میرا خیال ہے اب اگلے ہفتے میں ہی جواب دے دیں گے. اس میں یہ لکھیں گے کہ ہاں سوری ایک بات میں بھول گیا. چوتھی چیز یہ ہوئی ہے جو اس کیس میں تو کبھی ہوتا ہی نہیں ڈینمارک میں، وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے سیاستدانوں نے جو ہمارے خلاف ہوتے ہیں، جو سخت ہمارے خلاف ایک مائنورٹیز کے یا فلسطینیوں کے خلاف رکھتے ہیں ایجنڈا، انہوں نے جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے وہ دڑ دڑ بیان بازی دے رہے ہیں. ابھی آخری بیان سوشل منسٹر اور فارمر لارڈ میئر نے بیان دیا ہے کہ سکندر کی غلطی ہے، اس نے غلط کیا ہے، یہ وہ کنکلوڈ کر رہی ہے. ابھی اس وقت کیس چل رہا ہے،
ڈینمارک میں ہوتا یہ ہے کہ جب تک کیس چل رہے ہوتے ہیں کوئی سیاستدان اس پہ کنکلوڈ نہیں کرتا، بولتا نہیں ہو، کیونکہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ انفلوئنس پیدا کرتے ہیں۔ اب جو لارڈ میئر تھی پہلے، یہ جو ابھی کمیون میں جو کام کر رہے ہیں، ان کی یہ باس تھی، وہ اب یہ بیان دے رہی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی یانسن بیان دے رہے ہیں، بہت سارے اور بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ سکندر، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل کیس بن گیا ہے، یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ سکندر کو فارغ کیا ہر حال میں کیا جائے۔ اچھا، اب یہ بات ہوگی، اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کمیون کے پاس زیرو ثبوت ہے، انہوں نے اب تک تو کم از کم کوئی ایک ثبوت پیش نہیں کیا، سب میڈیا میں چل رہا ہے، کوئی ایک ثبوت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ لیکن اس کے باوجود یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے، مجھے فارغ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک آواز ہے، ہماری ایک پہچان ہے، ہمارا ایک انفلوئنس ہے، اور اب یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے مجھے یہ فارغ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب ہوگا یہ، جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں کمیون لکھے گی کہ ہم سکندر آپ کا فائل ہٹاتے ہیں اور آپ اب ممبر نہیں رہ سکتے۔ ہوگا یہ، کیونکہ میں اس وقت، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اب جو مہینہ ڈیٹ دیکھ لیا ہے، یہ ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے فارغ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہوگا یہ کہ یہ مجھے نکال دیں گے، یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ہمارا، کیونکہ یہ کمیون میں تو پیچھے نا یہ بیٹھ کے جو مرضی فیصلے کریں، لیکن ہمارا کیس اتنا اسٹرانگ ہے کہ مجھے پوری امید ہے، ہم ظاہر اس کو اپیل کریں گے، پھر یہ تیکی چھلی سینکس میں جائے گا، اور وہاں پہ ہمیں پوری امید ہے کہ وہاں پہ یہ ہمارے جتنے بھی پیپر ہے، ڈاکومنٹیشن ہے، اس کے اوپر یہ کہیں گے کہ سکندر کو ری انسٹیٹ کیا جائے، اس کو دوبارہ سیٹ دی جائے، اور یہ فیصلہ کمیون نے غلط کیا۔ کیونکہ ایک چیز مت بھولیں، خیال کمیون نے پہلے یہ ساری اونسویل سے کی تھی، اور انہوں نے ڈاکومنٹیشن دیکھ کے کہا ہے کہ سکندر کوپن ہیگن کمیون میں رہنا ہے اس نے، تو اس لیے ایک کمیون نے پہلے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ کوپن ہیگن کمیون نے یہ ساری، آپ کو میں نے بتا دیا کیا کس طریقے سے انہوں نے کیس چلایا ہے، کیا کر رہے ہیں، انہوں نے میرے خلاف ہی کو دینا ہے فیصلہ۔ پھر یہ مجھے فوراً جو ہے، عام طور پہ بھی یہ ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک کمیون میں آپ کیس ہار گئے ہیں، تو پھر اگر آپ ان سے یہ کہے کہ میں اس چیز کو کھلیا کر رہا ہوں، میں نے اس کو اپیل کر رہا ہوں، تو پھر وہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا جب تک، جس طرح کہ ایک سیشن کورٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ ہوتا ہے، جب تک آخری فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ لیکن جو ونسٹا کا میئر ہے اور کمیون ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نہیں اس چیز کا انتظار کریں گے، ہم سکندر کو نکالیں گے، پھر وہ بعد میں اپیل کرتا رہے۔ ان کا پلان ہی یہ ہے تاکہ میرے اپیل میں مدت ہی گزر جائے، ٹائم گزر جائے، سکندر جو ہے اس سے مائک وہ ہٹانا ہے ہر حال میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیت ہماری ہی ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک اور بھی مزے کی بات بتاتا ہوں راجہ صاحب، یہ نکالیں مجھے یا نہ نکالیں، مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ بات ہوتی ہے ایز اے سیاستدان جو ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری اب اتنی پوزیشن ہو گئی ہے یہاں کی سوسائٹی میں، یہاں کی سیاست میں، کہ ہم جو بولتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ سیٹ میرے پاس کونسلر کی ہو یا نہ ہو، ایکسس ہمارا ہے، کام ہم کریں گے، پارٹی کی سیٹ ہوگی، ہم بولیں گے۔ اب آگے آ رہا ہے پارلیمنٹ کا الیکشن، تو اگر انہوں نے ہمیں یہاں پہ نکال دیتے ہیں تو پارلیمنٹ میں ہمیں کس طرح نکالیں گے؟ پارلیمنٹ میں یہاں رہوں، وہاں رہوں، جہاں مرضی ڈینمارک میں رہوں، وہاں پہ مجھے کس طرح روکیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک جدوجہد ہم نے شروع کی ہے اپنے لوگوں کے حق کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، کشمیر کے لیے، یہاں کے عوام کے لیے، یہاں کی بہتری کے لیے۔ تو سسٹم میں ظاہر بات ہے پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جب آپ اسرائیل کو، آپ جو مرضی کریں، آپ اسرائیل کو برا نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم نے تو اوپنلی ان کو چیلنج کر دیا۔ اس لیے اب یہ ایک ایگزامپل بنانا چاہ رہے ہیں میرا، کہ سارے سیاستدانوں دنیا دیکھے، اگر آپ اسرائیل کے خلاف بولیں گے تو یہ آپ کا حشر ہوگا۔ لیکن لیکن یہ لوگ، سکندر، آپ کے جو وکیل ہیں، لائر ہیں، وہ تو بڑا نام سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا بڑا نام ہے، تو ڈیفینیٹ وہ آخر وکیل ہیں، انہوں نے آپ کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا۔
हाँ, उन्होंने 100% कहा है कि उन्होंने तो केस भी कर दिया ना, कम्यून के ऊपर केस कर दिया है, आंके स्टीवर्डशिप में, कि कम्यून गलत कर रही है। और हेलियो कम्यून भी बार-बार कह रही है कि हमारा फैसला बिल्कुल सही है। ये कोपेनहेगन कम्यून में कुछ लोग बैठे हैं, इन्फ्लुएंशियल, जो इस केस को गैर कानूनी तौर पे मेरे वकील के बकौल मेरे वकील के, हम देख रहे हैं जिस तरह ये लीक कर रहे हैं चीज़ें, जिस तरीके से 4-5 लीक कर चुके हैं, ये नॉर्मल नहीं है। ये तो बिल्कुल जैसे थर्ड वर्ल्ड की जो नहीं होती कोई सियासत, ये तो वो सामने आ गई है। देखें ना, मैं पहले भी कहा करता हूँ ना, ये इस केस ने अब इस चीज़ को सामने ले आई है, कि यहाँ भी ताकतें हैं, जो पीछे बैठ के कुछ करती हैं और डोरे हिलाती हैं। तो वो जो है, वो ताकतें अब निकल पड़ेंगी। लेकिन सिकंदर, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ इंसाफ नहीं है, यहाँ तो इंसाफ होता है। तो आप देख लें कि हैलियो कम्यून ने कहा है मैं कि मैंने उधर अदालत ही की रहना। बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं भी इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी, क्योंकि मुझे भी पूरा यकीन है, और यही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि होगा क्या? मैं उल्टा भी हो जाऊँ ना, तो कोपेनहेगन कम्यून जो है ना, वो मुझे निकाले ही निकाले। इन्होंने मुझे निकालना है, वहाँ पे सियासतदानों ने मिल के जो है, उन्होंने पहले बयान दे दिए हैं। अभी कल परसों पौमिस्ता ने दी है, येंस लुट्किन ने, वो जिसने इसराइल का झंडा लगाया हुआ था अपने ऑफिस के बाहर बिल्डिंग में, आपको याद होगा, उसने बहुत बड़ा झंडा जो है इसराइल का अपने ऑफिस के बाहर लटकाया हुआ था, ताकि दूर-दूर से नज़र आता था। उसने पहले ही बयान दे दिया है कि अगर ये फैसला हो गया है इसके खिलाफ, जो कि मुझे पता है होना है, तो हम फिर अपील का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम सिकंदर को उसी वक़्त नाअहल करके निकाल देंगे। पहले ये होगा, लेकिन बकौल वकील के, और एक बहुत बड़ा प्रोफ़ेसर है वो, उसके बयान आ रहे हैं 2 दिनों से। उन्होंने कहा कि ये कुल्लुहुम जितना भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वो है प्रोफ़ेसर है यूगा का और फ़वेल्टनिंग का। उसका बयान, अब उसको केस वो दे, अब ज़ाहिर बात है सब देख रहे हैं कि हो रहा क्या है? इसको लोगों ने वोट दे के जमहूरी तरीके से ये जीता है, ये तो इसको किस तरह निकाल लेकिन रहे हैं? सिकंदर, जो आपके वोट हैं 3100 या 3100 से ऊपर, वो उनका क्या बनेगा? नहीं तो वो यही है ना कि उस वजह से हमें मैंडेट मिला था, और वो जो मैंडेट है, वो अब आगे फिर हमारी पार्टी के किसी और को जाएगा। देखें, इन लोगों को हर चीज़ एक्सेप्ट है, मैं नहीं हूँ एक्सेप्ट, और वो इसलिए कि इनको पता है इस बात का कि मुझे अगर 4 साल माइक मिल गया, मुझे 4 साल ये पोज़ीशन मिल गई, लुखेला मिल गए, तो इनको पता है कि अगला हमारा स्टेप फिर पार्लियामेंट होगा। इन्हें पता है कि हम में इतनी जुर्रत है, हम में इतना अल्हम्दुलिल्लाह अकल भी है, यानी कि सियासी अकल है, कि हम अब अगला स्टेप हमारा पार्लियामेंट होगा। इसलिए हर हाल में मुझे रोकना है इन्होंने। लेकिन सिकंदर, वो भी चलें, ये बातें सारी ठीक हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये कानून को जो है कानून के ऊपर पाँव रख कर जो है ये नहीं गुजरेंगे, क्योंकि इतनी हाइप क्रिएट हो गई है, तो इनके अपना भी जो है ना हर चीज़ दाव पे लगी होगी कि जो लोग दुनिया देख रही है कानूनी फैसला क्या कहता है। चलें, अगर आपकी जगह को आपका जो नायब आ जाता है, अगर वो हशम आपकी होगा। जगह सीट ले लेता है, लेकिन अगर जी। कल वो भी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाता है, फिर मैंडेट किधर जाएगा? बस फिर वो उस पार्टी में फिर तो वो उस पार्टी में जाएगा। देखें, मैं आपको एक राजा साहब एक बात बताऊँ, ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि इंसान की जो एक सियासी जद्दोजहद होती है ना, उसमें अगर आप हक पे खड़े हैं ना, तो बहुत मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपनी तनख्वाह के लिए जा रहे हैं, तो ना आपको किसी ने पूछना है, तो ना आपको किसी ने कुछ कहना है, तो ना आपने मीडिया में आना है, तो ना आपने कोई इन्फ्लुएंस पैदा करना है। अगर आपका एक दिल से एक आइडियोलॉजी को, एक सोच को लेके आप चल रहे हैं कि मैंने ये काम करना है, उसमें बड़ी-बड़ी मुश्किल आएँगी। लेकिन वही बात होगी जिस तरह की आपने खुद कहा है, मुझे मैं अगर पार्लियामेंट की सीट भी हो ना मेरे पास, तो उसमें भी मुझे इतनी मीडिया कवरेज नहीं मिलती जितनी मुझे वैसे मिलती है। बात ये है कि इन्होंने मुझे साइलेंस करना है। ये मेरी ज़ुबान को, मेरी आवाज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं हर पिछले 7 साल मैं हर मौके पे बोल रहा हूँ। मैंने हमेशा मज़लूम का साथ दिया है। मैंने हमेशा जमहूरियत के अंदर रहते हुए अपनी आवाज़ उठाई है। मैंने कभी ये दूसरे दर्जे वाली सियासत नहीं की। मैंने कभी ये मस्कीनों वाली सियासत नहीं की। और ये कहते हैं कि जो मुसलमान है ना, वो मस्कीन पोज़ीशन में रहे। अगर आए भी ना पार्लियामेंट में, तो हमारी यही-यही करे। ये मुझे में आदत नहीं है, लेकिन क्योंकि सिकंदर, किसी न मुझे किसी को थोड़ी सी बोलना। बात ये समझ नहीं आ रही, मैं सवाल कर रहा हूँ। चले, मीडिया तो अपना काम करता है, मीडिया लिखता रहेगा, ज़ाहिर है खबर होती है, खबर मीडिया को। अब मुझे बताएं, आपकी खबर को लोग ज़्यादा पढ़ते हैं या एक गुमनाम बंदे को पढ़ेंगे ज़्यादा उसकी खबर को? ज़ाहिर बात है, मुझे पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका जो आपकी जगह जो मैंडेट जिसको भी मिले, A1 B को मिले, C को मिले, D को मिले,
اور آپ نے خود بھی کہا کہ اگر وہ دوسری چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے پھر اس پارٹی کو مینڈیٹ چلا جائے گا، لیکن جی پھر یہ ووٹوں کا کیا بنے گا؟ ووٹیں تو پارٹی کی تھی۔ ہاں بس، لیکن وہ پھر گئی دوسری پارٹی کا فائدہ ہو گیا، دوسری پارٹی کی عید ہو گئی۔ دوسری پارٹی کی ہو، یہ تو بڑا آسان ٹارگٹ ہے۔ ہاں بڑا آسان ٹارگٹ ہے، تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے اشم جو ہے میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، اور وہ میرا لگایا ہوا ایک پودا ہے جس کو میں آج دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ وہ اتنے اچھی سیاست کرتا ہے، پروگرام کرتا ہے، ریڈیو پروگرام کرتا ہے، میرا ساتھ دیتا ہے، شروع سے اس نے پارٹی کا ساتھ دیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا انشاءاللہ تعالیٰ سیناریو کبھی نہیں ہوگا۔ وہ لائل ہے، بہت اچھا بچہ ہے، ان کے والد صاحب کے ساتھ ہمارے اچھے ٹرمز ہیں، مجیب قریشی صاحب کے ساتھ ہمارے بچپن سے اچھے ٹرمز ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی مجھے کم از کم مجھے اس چیز کا بالکل کوئی ڈر نہیں ہے۔ وہ بہت قابل لڑکا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اگر میں ریپرزنٹیشن نہیں کر رہا تو وہ کر رہا ہے، وہ اس نے بڑی اچھی طریقے سے کرنی ہے، اور وہ سیکھے گا وہاں جا کے، اور تاکہ ہمارے آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اگلے سیاستدان جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں۔ پہلی اس پارٹی میں بس آپ سمجھ لیں کہ میرا نام نمایاں ہے، اب ہم پروسیس شروع کر رہے ہیں کہ جس میں ہماری اور سیاستدان اب ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، تاکہ ہم آگے پارلیمنٹ کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیم اچھی ہو۔ تو لیکن بہرحال یہ پارلیمنٹ ہے، کا آپ نام لیتے ہیں تو پارلیمنٹ کے لیے تو آپ کو 20,000 سائن چاہیے۔ 20,000 سائن ایک طریقہ ہے، اور بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ 20,000 پارلیمنٹ میں الیکشن لڑنے کے لیے 20,000 سگنیچر، یہ ایک رستہ ہے، رستے اور بھی ہیں پارلیمنٹ میں پہنچنے کے لیے، وہ انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا تو میں اس پہ ذرا چلیں اس پر دوبارہ بات کریں گے۔ سکندر یہ کل جو ڈیمونسٹریشن ہوئی ہے یہ اسٹیٹ کی طرف سے، تو اس میں دیکھا کہ غیر ملکیوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم تھی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے، ٹاؤن ہال بھرا ہوا تھا، پورے ملک میں لوگ نکلے ہوئے تھے۔ گرین لینڈ کی بات کر رہا ہوں میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی ہمارے اپنے مسئلے ہوں تو نہیں نکلتے، انہوں نے گرین لینڈ کے لیے کیا نکلنا ہے؟ ایک ریئلٹی ہے نا، ہمارے لوگ قرآن پاک کی بے حرمتی کی بات ہو، لاز ہو، پینشنرز کے لیے یہ لاز اتنے خراب کر رہے ہیں، اب جتنے بھی مسلمان جو یہاں پہ مائنورٹی کے جو پینشنسٹ ہیں ان کے یہ کیس کھولنا چاہ رہے ہیں سارے، ان پہ قانون ہو، فیملی سامفین پہ قانون ہو، کسی بھی ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ نکلے ہوں؟ یہی تو ہماری بدبختی ہے اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ نہیں نکلتے۔ البتہ جہاں پہ گرین لینڈ کا جہاں تک سوال ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا چور کو لگ گئے مور۔ پچھلے 25 سال ڈنمارک نے جب بھی امریکہ نے آواز دی ہے انہوں نے کہا یس سر، جب انہوں نے کہا فوجیں بھیجو افغانستان انہوں نے کہا یس سر، انہوں نے کہا عراق بھیجو فوجیں انہوں نے کہا یس سر، انہوں نے کہا لیبیا بھیجو فوجیں انہوں نے کہا یس سر۔ جہاں جہاں امریکہ نے بلایا گندی سی گندی سیاست اور جنگیں کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا یس سر، یہ بوٹا لگایا اس نے آنس فوگاسمسن۔ آپ آج دیکھیں کہ وہی سیاست آج ان کو بھاری پڑ رہی ہے، وہی رویہ آج امریکہ ان کے اوپر استعمال کر رہا ہے۔ کیا کتنا مطلب اللہ کتنے بے نیاز ہے، آپ دیکھیں کہ لیکن وہی آنس تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اپنا ٹرمپ صاحب ہیں وہ جو گینگسٹر کا بھی رول ادا کر رہے ہیں۔ وہ ان سے بڑا ہے کوئی گینگسٹر؟ آپ مجھے بتائیں، بس تھوڑی دیر تک میرا بیٹا، تھوڑی دیر تک آپ مجھے بتائیں ان سے ہے کوئی بڑا چودھری، ان سے ہے کوئی بڑا بدماش، ان سے ہے کوئی بڑا گینگسٹر، ان سے ہے کوئی بڑا پریزیڈنٹ؟ وہ یقین کریں کہ انہوں نے اس وقت گرین لینڈ کا انہوں نے تہیہ کر لیا، لینا ہی لینا ہے، اور ساری یورپین یونین کی فوجیں اکٹھی ہو جائیں تب بھی ان کا باپ نہیں روک سکتا اسے۔ یہ بالکل وہی حشر ہو رہا ہے جو یہ کبھی اس نے افغانستان میں عراق میں کیا تھا، آج یہی حشر وہ کر رہا ہے۔ اب یہ کر رہے کیا ہیں، انہوں نے دوسرے نیٹو ملکوں کی فوجیں جو ہیں اکٹھی کر رہے ہیں وہاں پہ، اور یہ نہ سمجھیں گرین لینڈ میں اکٹھی کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے لڑنا ہے۔ بیسکلی جو بھی ڈپلومیٹک گیم جو چل رہی ہے نا وہ یہ چل رہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ نے جب ٹرمپ کا دل کیا اس نے پہنچ جانا ہے، تو پھر اب یہ کر رہے کیا ہے، ڈپلومیٹک گیم ہے۔ یہ اب یہ کوشش کریں گے کہ جو ارد گرد لوگ ہیں ٹرمپ کے، وہ جب بیٹھ کے ٹیبل پہ یہ کہتے ہوں گے کہ ٹرمپ کہتا ہوگا کہ اب بس پہنچ جاؤ وہاں اور غالب ہو جاؤ ادھر، تو اس میں یہ کہتے ہوں گے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں جانے سے ہماری فائنینشلی یہ پوزیشن ہوگی، ہماری فوج کے حوالے سے یہ ہوگا،
ہمارے ڈپلومیٹک کہ یہ کانسیکوینس ہوں گے، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس جسے کہتے ہیں نا پرائس، وٹ از دا پرائس اف ٹرمپ overtake overtakes گرین لینڈ، what will be the price؟ سو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرائز کو بڑھانے کی. مثال دیتا ہوں آپ کو ایک، کہ اگر اب وہاں پہ دوسرے ملکوں کی فوجیں جا رہی ہیں گرین لینڈ میں، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ لڑنے جائیں گے، تیاری کرنے. نہیں، اس لیے نہیں جا رہی، وہ اس لیے جا رہی ہے کہ کل کو جب امریکی فوجیں آئیں گی اور کہیں گے لو بھائی اب ہمیں یہ دو، تو پھر وہاں پہ ویڈیو بنے گی کہ امریکی فوج جو ہے وہ ڈینش فوج کو، اٹالین فوج کو، کینیڈین فوج کو، سویڈش فوج کو، نارویجن فوج کو ہاتھ کڑیاں لگا کے کیا کہتے ہیں لے کے جا رہی ہے. تو یہ بہت بڑی پرائس ہے، یہ بہت بڑی، مطلب یہ اس طرح کی اگر پکچرز آ جائیں، ویڈیوز آ جائیں، یہ تو بہت بڑی پرائس ہے. تو اس طریقے سے وہ ہر طرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرائس جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو کہ ٹرمپ دوبارہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ کیا میں اس چیز کو کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنی چاہیے. میں ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں، ذرا آپ تصور کریں ویڈیو چل رہی ہوں جہاں پہ ان یورپین فوجیں جو ہیں یہ سب آ رہے ہیں اور امریکی جو ہے ان کو ہاتھ کڑیاں لگا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ بہت، اس لیے یہ وہاں فوجیں بھیجی، اس لیے نہیں بھیج رہے کہ انہوں نے لڑنا ہے. یہ کہاں لڑ سکتے ہیں امریکیوں کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. یورپ میں تو کوئی بھی نہیں ان کے ساتھ لڑ سکتا، سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تب بھی نہیں لڑ سکتا. تو اس لیے یہ ہے کہ اس وقت گرین لینڈ میں ٹرمپ نے لینا ہی لینا ہے. ابھی یہ وہاں پہ گئے ہیں، لاسٹ لوگ خاص کیا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، اب ڈینش اخبارات جو ہے وہ تو اس کی واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن اتنی ایمبیرسنگ وہ تصویریں تھی، اتنی ایمبیرسنگ وہ ویڈیوز تھی جو وہاں کی دیکھی ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس کی ہے کہ بھئی ہم نے وہاں ان سے جے ڈی وین سے اور روبیو سے ہم نے ملے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم آگے بات چیت کریں گے، آپس خوب بنا کے بات چیت کریں گے کہ اس سلسلے کو کس طرح آگے چلانا ہے. اور انہوں نے پھر بعد میں جب پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا یار یہ بہت انسلٹ ہو رہی ہے، مجھے تو دکھ ہوتا ہے ایز اے ڈین، کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے میٹنگ کی ہے اور اس میں ہم نے ایک ٹاسک گروپ بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے اندر کام یہ ہوگا کہ ہم گرین لینڈ کو کس طرح ٹیک اوور کریں، اس پہ بات ہوگی. اندازہ لگایا اتنی زیادہ بیشتی، چلیں اتنی آنے زیادہ. والے دنوں میں پتہ چل جائے کیا ہونے جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کے الیکشن تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں. نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے پارلیمنٹ کے الیکشن قریب ہوں، کیونکہ اس لیے کہ اب جو پرائم منسٹر ہوگا اس کو ایک مینڈیٹ چاہیے، ایک کلیئر مینڈیٹ چاہیے تاکہ وہ اس پہ فیصلے کر سکے. اور جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے تو از ویری سمپل، اگر تو الیکشن بہت جلدی ہو گئے پارلیمنٹ کے تو پھر ہم شاید الیکشن میں حصہ نہ لیں. اگر ذرا فاصلے پہ ہوئے تو پھر ہم انشاءاللہ حصہ لیں گے. سکندر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. شکریہ جی، تھینک یو. سامعین ناظرین، یہ تھے ملک سکندر صدیقی جو کہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے. سامعین ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بات کرنا چاہتا ہے، جس طرح انہوں نے باتیں کی اس کا کوئی جواب دینا چاہتا ہے، تو ہمارا ادھر آپ کی آواز کا ٹائم لے سکتے ہیں، اپنی بات کر سکتے ہیں. سامعین ناظرین، میڈیا کا کام ہوتا ہے انفارمیشن دینا. جس میڈیا نے لکھا یا جس میڈیا نے خبریں دی ان کے پاس ڈیفینیٹ کوئی ثبوت ہوں گے، اس لیے انہوں نے خبریں دی ہیں. اخبارات میں لکھتے ہیں تو جو لکھ رہا ہوتا ہے اس کے پاس ثبوت ہوتا ہے، اس لیے وہ لکھ رہا ہوتا ہے.